یہ کیک بنا کر آپ گھر بیٹھے لاکھوں کما سکتی ہیں۔ آج بہت ہی فیمس مڈل ایسٹ کی ریسپی بناتے ہیں بسبوسہ، جسے آپ سیمولینا کیک بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اتنی مزیدار اور اتنی سافٹ اور بنانے میں بے حد آسان۔ ویلکم ٹو روبیز کچن۔ السلام علیکم۔ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزے کا یہ سوجی کیک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک ہی چیز رکھیے گا ناپ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ چھوٹا سا، میرے پاس ایک کپ تھا، میں اس سے میجرمنٹ کر رہی ہوں۔ 2 میں نے یہ سوجی کے لیے ہیں اور 1 میں نے یہ باریک پسی ہوئی چینی کا لے کے میں نے ان کو اچھے سے چھان لیا ہے۔ چینی کو باریک پیس لے اور جس کپ سے آپ نے سوجی ناپی ہے اسی سے چینی کو آپ نے ناپنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ہم نے اس میں شامل کیا ہے 3 سے 4 چمچ ہو جائیں ڈرائی ملک کے، جو آپ چائے بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں، کوئی بھی ڈرائی ملک ہو جائے چلے گا۔ اور یہاں پہ کوکونٹ پاؤڈر، یہ عام بازار سے آپ کو مل جائے گا، نہ ملے تو کوکونٹ کو لے کے اسے گریٹ کر لیجئے اور ڈبی میں اس کو باریک پیس لیجئے، لیکن بازار سے یہ ایزیلی مل جاتا ہے۔ وہ شامل کیا ہے بیکنگ پاؤڈر، اس کا 1 چائے والا چمچ بھر کے وہ شامل کیا ہے۔ مکس کر دیا ہے ان تمام کو اچھے سے، اور اس ٹائم پہ میں نے یہاں پہ گرم دودھ لیا ہے، یہاں پہ نیم گرم دودھ لیا ہے، وہ بھی اسی سے پیمائش کی ہے، اسی والے چھوٹے کپ سے وہ 1 شامل کیا ہے، اور 1 کپ وہی میری میجرمنٹ والا کپ 1 ہی ہے، یہ اور کیجئے گا آپ، ٹھیک ہے؟ وہی میں نے 1 آئل کا بھر کے اس میں شامل کیا ہے، اور وہی 1 میں نے اس میں دہی کا شامل کیا ہے۔ دہی آپ کی کھٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آئل جو میں عام کوکنگ آئل گھر میں یوز کرتی ہوں اپنی کوکنگ میں، وہی والا میں نے آئل اس میں یوز کیا ہے۔ لیجئے بس یہی تھوڑے سے انگریڈینٹس، اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تمام کو، ان کو کوئی بھی اس میں لمس باقی نہ رہے۔ تمام مکسر کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے۔ فٹافٹ سے اور جھٹ پٹ سے بن جانے والا یہ کیک ہے، اور کھانے میں یہ اتنا مزیدار کہ منہ میں آپ رکھیں گے اور یہ گھلتا ہی جائے گا، گھلتا ہی جائے گا۔ بہت ہی زبردست کا ٹیسٹ ہے۔ لیجئے جس مولڈ میں آپ نے بیک کرنا ہو اس کو گریس کیجئے آئل سے اچھے سے، اور بٹر پیپر اگر ہے تو بٹر پیپر یوز کر لیں، نہیں تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی صاف ستھرا سا گھر میں موجود پیپر۔ تو میں اس کو زیادہ بڑے مولڈ میں بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے اس کی کٹنگ کر کے نا، میں اس کی پھر ڈبل لیئرنگ کر لوں گی۔ آپ کے پاس جو بھی گھر میں مولڈ موجود ہے اس پہ آپ بنا سکتے ہو۔ اچھا، اس کو آپ اوون میں بھی بنا سکتے ہو، اور بغیر اوون کے وہی پتیلے میں سٹینڈ رکھ کے اسے پری ہیٹ کر لیں 10 منٹ کے لیے، خوب اچھی سی تیز ہیٹ پہ، اور اس کے بعد اس کی نارمل ہیٹ کر کے اس کے اندر آپ اس کو رکھ دیں اور کور کر دیں۔ 20 سے 25 منٹ میں یہ زبردست سا ریڈی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ میرے گھر گیسٹ آنے والے ہیں، میں اس کو بنا رہی ہوں اوون میں، اس کو میں رکھوں گی۔ اور اس ٹائم پہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہے تو وہ اوپر سے سپریڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے کوکونٹ ہی تھوڑا سا اس کے اوپر سے سپریڈ کر دیا ہے، باقی کی میں اس کی جو ٹاپنگ پہ لیئرنگ کروں گی وہ میں بعد میں لگاؤں گی۔ اس ٹائم پہ میرے پاس یہی موجود تھا، لیکن تھوڑی دیر تک میں منگوا لوں گی بازار سے کچھ نہ کچھ، کیونکہ گھر پہ گیسٹ آ رہے ہیں۔ یہ تھوڑی سی کشمش تھی تو میں نے سوچا چلے یہی لگا دیتی ہوں کشمش ہی۔ اوون میں نے پری ہیٹ کر لیا تھا، تو اب میں اس کو 190 ڈگری پہ رکھوں گی۔ اوپر اور نیچے کا دونوں راڈ میں نے اس کے آن کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر نیچے کے دونوں راڈ اس کو آن کر دی ہیں، اور ٹائمنگ میں اس کی رکھوں گی 20 منٹ۔ 20 منٹ کے بعد میں دوبارہ اس کو چیک کر لوں گی، اور اگر مجھے ضرورت ہوئی تو دوبارہ سے تھوڑا سا میں اس کو اور پھر پکا لوں گی۔ چلیے جی، ہم اس کو شفٹ کر دیں گے اوون میں۔ تو یہ پتیلے میں بھی بہت ہی زبردست بنتا ہے۔ میں اکثر جب لائٹ نہ ہو یا میں نے پتیلے میں بنانا ہو تو پتیلے میں یا کڑھائی میں یا پھر توے پہ، جیسے میں نے کپ کیک بنائے تھے بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو توے پہ یا پتیلے میں بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ 20 منٹ کے بعد میں نے چیک کیا تو اوپر سے تھوڑا کلر نہیں آیا تھا، لیکن اندر سے میں نے ایک چمچ کی مدد سے چیک کیا تو یہ اندر سے بالکل یہ پک چکا تھا نیچے تک۔ تو تھوڑا سا کلر دینے کے لیے میں نے 5 منٹ کے لیے جسٹ اوپر والی گرل کو آن کر کے نا، میں نے کہا تھوڑا سا اس پہ کلر آ جائے، تو میں نے اس کو رکھ دیا تھا۔ اور 5 منٹ کے بعد جب میں نے اسے نکالا تو ماشاءاللہ سے اتنی خوشبوئیں گھر میں مہک رہی تھی، اور زبردست یہ ریڈی ہو گیا تھا۔ چلیے جب تک ہم اس میں ڈالنے کے لیے شیرہ ریڈی کر لیتے ہیں۔ 1 کپ پانی کا لیا ہے، اور اس میں ½ کپ میں نے چینی کا ڈالا ہے،
ٹھیک ہے، ہاف کپ چینی کا ڈالا ہے، 1 کپ پانی لیا ہے. اس کی ہم نے چاشنی بنانی ہے. چاشنی بہت زیادہ یہ نہیں کہ اس کی تار کھینچنی ہے. اس میں ہاف میں نے لیمن شامل کر دیا تھا. لیمن بڑے سائز کا تھا. اس کا اتنا مزے کا فلیور آیا تھا نا لیمن کا، جو میں نے اس میں لیمن شامل کیا تھا. اور یہاں پہ میرے پاس تھوڑی جو چیزیں بچی ہوئی تھی، تھوڑا سا ڈرائی ملک اور تھوڑا سا ہی کوکونٹ جو میں نے اس میں شامل کیا تھا، وہ میں تمام ہی میں نے اس شیرے میں ڈال دیا. آپ کی مرضی ہے، آپ یہ ڈالیں نہ ڈالیں، بس جسٹ آپ نے شیرہ ریڈی کرنا ہے 1 کپ پانی کا اور ہاف کپ چینی کا. چلیے جی، اس کو نا گرم گرم ہم نے اچھا کیک کے اوپر ڈالا ہے. ادھر سے ہمارا کیک بھی گرم ہے اور ہمارا شیرہ بھی گرم ہے. تو اس کو ہم ڈال کے نا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ میں نے رکھ دیا تھا. اور اس کے بعد میں نے اس کی نا کٹنگ کر کے میں نے اس مولڈ میں سے نکال لیا تھا. میں نے اس لیے بڑے مولڈ میں بنایا تھا کہ میں نے لیئرنگ کرنی تھی ڈش میں ڈال کے نا اس کی. تو میں نے اس کی جو ٹاپنگ کی تھی وہ تو میں ویڈیو بنانا بھول گئی، کیونکہ مجھے بہت جلدی تھی، گھر میں گیسٹ آئے ہوئے تھے. لیکن میرا ارادہ ہے کہ آج میں جب بھی لائیو آؤں گی تو میں یہ لائیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میرے گھر میں دوبارہ سے اس کی فرمائش ہو رہی ہے کہ یہ ہمیں دوبارہ بنا کے کھلایا جائے. تو جب تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو میں نے اس کی کٹنگ کر کے نا، اور اس کی جو میں نے لیئرز تھی نا ان کے بیچ میں ڈرائی فروٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈالتی گئی تھی. اور اس کو میں نے اس ڈش میں شفٹ کر دیا تھا. اس میں شفٹ کرنے کے بعد مجھے تھوڑا سا مجھے لگا کہ اس کو تھوڑا اور سافٹ ہونا چاہیے. تو میں نے تھوڑا سا اس میں مطلب ملک، میں نے ڈرائی ملک لیا اور اس میں تھوڑا سا پانی مکس کیا. اور میں نے اس کو اچھا سا گاڑھا گاڑھا بنا کے اور گرم کر کے میں نے اس طرح لیئرنگ کر کے اس کے اوپر سے اسپریڈ کر دیا تھا. یقین کیجئے اتنا مزے کا ٹیسٹ آیا تھا نا اس کا. ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.